जब से अहद ने पाक आर्मी ज्वाइन की थी, तब से बस गनी बाबा का ही नाम सुनने को मिलता था। पाकिस्तान के जिस भी शहर में कुछ होता, इसके पीछे गनी बाबा का ही हाथ होता था। वो मोस्ट वांटेड क्रिमिनल बन चुका था, इसलिए वो पाकिस्तान से भागकर भारत में पनाह लिए बैठा था। अहद का मिशन पाकिस्तान में अमन व अमान कायम करना और गनी जैसे नासूर को जेल की सलाखों के पीछे डालना था। भारतीयों पर यकीन करना बहुत मुश्किल और रिस्की काम था, मगर अपने बेटे के ख्वाब की ताबीर और अपनी पोती की मेहनत की खातिर गनी ने ये रिस्क ले लिया था। चूँकि ज़ुहाब बहुत होशियार थी, इसने भारतीय एजेंसी को पाकिस्तान के राज अहम दस्तावेज़ात देने का लालच देकर अपने दादा को ऐश से रखने का मुतालबा किया था, जिस पे वो राज़ी भी हो गए थे। बिल्कुल ठीक कहते हैं, लालच बुरी बला है। अहद की बदौलत इनके हाथों से गनी भी गया और कोई राज भी हाथ नहीं लगा था, बल्कि ISI की बहादुर मिरहा इनकी नाक के नीचे से उनके अहम दस्तावेज़ात और कंप्यूटर से नहायत ही अहम फाइल्स उड़ा कर ले आई थी। उस रोज़ शायद अहद भी आग में जल चुका होता, अगर इस घर का मालिक किसी फरिश्ते की तरह वक्त पे पहुंचकर दरवाज़ा बजाकर इसे बाहर आने का न कहता। बेशक अल्लाह पाक नेक लोगों की गैबी मदद फरमाता है। आखिरी वॉइस नोट। मैंने कहा था बेचारा सदमे से पागल हो जाएगा। चलो इस ऑफिसर से जान छुड़ी हमारी जड़ों में बैठ गया था। अब मेरा मूड बदल गया है। इस पागल को तलाश करके मेरे सामने लाऊं। मुझे अब भी इसकी बहन चाहिए। मेरा इंतकाम अभी तक पूरा नहीं हुआ है। मैं इसके सामने इसकी बहन को मारूंगी, फिर इसके माँ बाप को उसे तड़पते देखकर मुझे बहुत सुकून मिलेगा। वो मौत मांगेगा क्योंकि वो अजियत बर्दाश्त नहीं कर पाएगा, लेकिन ज़ुहाब उसे मौत नहीं देगी। उसकी रहम दिल वजीहा इस पर रहम नहीं खाएगी। वो कहका लगाकर हंसी थी। अहद की आंखों में एक भी आंसू नहीं था। इसका चेहरा बेतासुर था। एक लड़की इसे मात दे गई थी, अपनी मोहब्बत के जाल में फंसा कर इसे बेवकूफ़ बना गई थी। संग दिल का इतना सब करने के बाद भी दिल नहीं भरा था। वो अब भी अपने इश्क में पागल मलंग फ़कीर को तलाश कर रही थी। अहद को चुप सी लग गई थी। एकदम इसके सारे जिस्म का खून सिमट कर इसकी कनपटियों में दौड़ने लगा था। दूसरी तरफ मिरहा भी खामोश थी। इसकी आंखों में बेतहाशा गुस्सा था। वो इस धोखेबाज, जालसाज, अहद के गुनाहगार, इसके जज्बात के मजाक बनाने वाली वजीहा को कहीं से भी ढूंढ कर अहद के कदमों में फेंकना चाहती थी। दोनों तरफ गहरी खामोशी थी। अहद का दम घुटने लगा था। वो ताज़ा हवा लेने के लिए फिर से उसी चट्टान पर जा खड़ा हुआ। तहद निगाह सब्ज़ा फैला हुआ था। ऊंचे ऊंचे दरख्त, पहाड़ों की नोकीली चट्टानें, खुला आसमान। वो गुरूब होते सूरज को दिख रहा था, लेकिन उसे क्या पता था इसकी ज़िंदगी का सूरज भी आज अभी और इसी वक्त गुरूब हो जाने वाला था। अहद, मिरहा की आवाज़ आई। वो अच्छे दोस्त की तरह इससे बात करना चाहती थी, इसका गम बांटना चाहती थी, उसे दिलासे देना चाहती थी। मैं ठीक हूँ मिरहा, मैं ठीक हूँ। इसकी आवाज़ मजबूत थी। एकदम गोली की आवाज़ गूंजी। दरख्तों पे बैठे परिंदे सहम कर उड़े। अहद लड़खड़ा गया था। अहद, मिरहा की स्क्रीन हिली। वो बेख्तियार चिल्लाई, अहद आप ठीक हैं? हेलो हेलो वो चिल्ला रही थी। अहद उसे सुन सकता था, लेकिन बोल नहीं पा रहा था। इसने पलट कर देखना चाहा, मगर देख नहीं पाया। इसका पैर लड़खड़ाया और मिरहा ने स्क्रीन पर देखा। तेज़ रफ्तारी से वो ऊंचाई से नीचे जा गिरा था। वो गिर गया था और किसी को नहीं मालूम हयात या वफात। हम अमन चाहते हैं मगर जुल्म के ख़िलाफ़। अगर जंग लाजमी है तो फिर जंग ही सही। रात सारे में फैल चुकी थी। डॉक्टर अमल फ्रंट सीट का दरवाज़ा खोलकर गाड़ी में बैठी। सॉरी यार, सर्जरी में टाइम लग गया। ज़्यादा इंतज़ार तो नहीं करवाया ना? हल्का सा रुख मोड़ कर वो ड्राइविंग सीट पर बैठी कशफ से पूछ रही थी। इसने नफ़ी में गर्दन हिलाई। मैं भी बस अभी आई हूँ, बस तुम्हें कॉल की। इसने इंजन स्टार्ट किया और गाड़ी हॉस्पिटल से बाहर की तरफ रवाना हुई। अमल, एक बात पूछूं? हाँ पूछो, अमल ने कहा। तुमने कभी इस ब्लैक मिलर के बारे में सोचा है? अस्तग़फ़ार, मैं क्यों इस अज़ाब के बारे में सोचने लगी? इसका ज़ख्म ताज़ा हुआ। गाड़ी नॉर्मल रफ्तार से चल रही थी। नहीं, मेरा मतलब है वो अचानक कैसे ऐसी बीमारी में मुब्तला हो गया? मासूम लड़कियों की बद्दुआओं से वो सख्त लहजे में बोली, क्या तुमने भी बद्दुआ दी थी? नहीं, लेकिन मेरा दिल ज़रूर दुखा था। दुखी दिल बद्दुआ ना भी दे तो भी इसकी तकलीफ़ अर्श तक पहुँचती है, फिर अल्लाह खुद ही उसे इंसाफ दिला देता है, बुराइयों से हिफाजत फरमाता है। नरमी से कहकर चेहरे पे आते बाल कान के पीछे किए। अच्छा, हम तुम्हारे घर क्यों जा रहे हैं? यूसुफ फैमिली फिर से अपने घर शिफ्ट हो गई थी, क्योंकि तस्मीना साहिबा का सेव हाउस नुमा बंद घर में दम घुटता था। मेरे रिश्ते की बात करने लड़के की फैमिली आ रही है। बहुत तुम्हारा रिश्ता हो रहा है और तुमने मुझे बताया भी नहीं। इसने बुरा समूह बनाया था। जो दोस्त परेशानी में याद रहे इन्हें खुशी में भी याद रखना चाहिए, उसने तंजिया कहा, जिस पे अमल को हंसी आई। याद हो तभी तो साथ चलने के लिए बुलाया है। मोहब्बत से इसकी गाल खींची, जिस पे वो पानी पानी हो गई। अच्छा, अब मक्खन नहीं लगाओ, ये बताओ लड़का कौन है?
کیا کرتا ہے؟ کیا لڑکا بھی ساتھ آئے گا؟ اسے بس لڑکے کو دیکھنے کا تجسس تھا۔ لڑکا پاک آرمی میں کیپٹن ہے، اس نے سادگی سے بتایا۔ ہائے فوجی، اس نے آہ بھری۔ ہاں فوجی، سست سے انداز میں امل نے جواب دیا۔ تو تم اتنے مریلے انداز سے کیوں بتا رہی ہو؟ تمہیں کوئی خوشی نہیں ہے؟ اس نے ہارن بجایا۔ اچانک گاڑی کے سامنے دوسری گاڑی آ گئی تھی۔ پتہ نہیں، اس نے کاندھے اچکائے۔ کیا تمہیں کوئی پسند ہے؟ شرارت سے اس نے پوچھا۔ اس کا ہاتھ ابھی بھی ہارن پہ تھا۔ کمبخت پہلی بار گاڑی لے کر نکلا ہے کیا؟ کشف یکدم بھڑک کر بولی، مگر گاڑی والے کو سنائی نہیں دیا تھا۔ واٹ نان سینس، مجھے بھلا کون پسند ہوگا؟ اس نے تیوری دکھائی۔ ڈاکٹر سیام، کشف کی زبان پھسلی، جس پہ عمل نے چونک کر اسے دیکھا۔ دماغ خراب ہے کیا؟ کیوں، کچھ غلط کہہ دیا؟ کشف نے گاڑی سائڈ سے نکال کر اگلی گاڑی والے کو لعنت دی اور رفتار بڑھا دی۔ عمل اس کی حرکتوں سے انجان، نظریں جھکائے منہ لٹکائے بیٹھی تھی۔ ہاں بہت غلط، ہولے سے سستی سے کہا۔ خیر میں مذاق کر رہی تھی۔ عمل جواب میں خاموش رہی۔ وہ گھر پہنچنے ہی والے تھے۔ ویسے عمل، میں اکثر سوچتی ہوں تمہاری اور سیام کی شادی ہو جائے، تم لوگوں کی جوڑی کمال کی لگتی ہے۔ مبارک ہو، تمہاری سوچ حقیقت بننے والی ہے۔ گاڑی گھر کے باہر رکی۔ کیا مطلب؟ کشف کو کچھ سمجھ نہیں آیا تھا۔ عمل گاڑی سے نیچے اتری۔ مہمان آ گئے؟ گارڈ سے عمل نے پوچھا۔ جی، گارڈ نے بتایا۔ کشف بھی گاڑی سے نیچے اتری، گاڑی کو چابی دی۔ پلیز گاڑی اندر لے آؤ، لیکن خیال سے اندھیرے میں کہیں مال نہ دینا، اسے کچھ ہونا نہیں چاہیے۔ وہ جی میں سر ہلاتا رہ گیا اور دونوں لڑکیاں بنگلے کے اندر چلی گئی تھیں۔ تم مجھے اپنی بات کا مطلب بھی سمجھاؤ گی یا نہیں؟ وہ اس کا سر کھا رہی تھی۔ وہ روشنیوں سے منور لان عبور کر رہی تھی۔ تمہارے پیارے ڈاکٹر سیام اپنی فیملی کے ہمراہ اندر بیٹھے ہیں، دانت پیس کر اس نے کہا، جس پہ کشف حیران رہ گئی تھی۔ لیکن وہ تو، تم نے کہا تھا فوجی، لیکن وہ تو۔ عمل اندر چلی گئی تھی اور کشف حیران سی وہاں کھڑی رہ گئی تھی۔ پہاڑ، جنگل، ویرانی، ہیرا دوسرے ہیرے کی تلاش میں بھٹکتا پھر رہا ہے۔ مرہا سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر بنا کسی کو اطلاع دیے اسی وقت عہد کی تلاش میں نکل گئی تھی۔ وہ اگلی صبح فجر کے وقت اسی جگہ پہنچی تھی۔ پوری طرح سے دن کا اجالا نہیں ہوا تھا۔ وہ ادھر ادھر عہد کو ڈھونڈتی نیچے ڈھلان میں اتر آئی تھی، مگر وہاں بھی عہد کا کوئی نام و نشان نہیں تھا۔ وہ پیدل چلتے چلتے تھک جاتی تو نڈھال سی کسی درخت کی سائے میں بیٹھ جاتی، آنسو بہاتی، عہد کی خیریت کی دعائیں کرتی، اللہ سے مدد طلب کرتی۔ اس نے شام تک پورا جنگل بھی چھان مارا تھا، لیکن اس کا کچھ پتہ نہیں چلا تھا۔ کل سے مرہا نے کچھ کھایا بھی نہیں تھا۔ صبح سے پیدل چل چل کر اسے زور کی بھوک لگی تھی۔ وہ نڈھال تھی، اس پہ غشی ستاری تھی۔ یہ ایک سرسبز وادی تھی، یہاں دور تک سرسبز چٹانیں بکھری ہوئی تھیں۔ موٹے تنوں کے قد آور درخت تا حد نظر پھیلے ہوئے تھے۔ سورج ابھی غروب نہیں ہوا تھا۔ نارنجی شعاعیں آہستہ آہستہ ڈھلانوں پر چڑھ رہی تھیں اور سناٹے میں پرندوں کا شور گونج رہا تھا۔ وہ ایک چھوٹے سے چشمے کے کنارے درخت سے لگی بیٹھی تھی۔ وہ برف کی طرح سرد معلوم ہو رہی تھی۔ کسی نے اس کے چہرے پہ چشمے کے ٹھنڈے پانی کے چھینٹے مارے۔ مرہا کی آنکھیں کھلیں، مگر وہ پوری طرح سے بیدار نہیں ہوئی تھی۔ اسے پرندوں کی آوازیں سنائی دے رہی تھیں، بس سوئی جاگی سی کیفیت میں تھی۔ اس نے آنکھیں کھولنے کی کوشش کی، اس پہ جھکا وجود دھندلا سا دکھائی دے رہا تھا۔ اس نے پانی کا پیالہ مرہا کے لبوں سے لگایا۔ پانی کی ٹھنڈک اسے روح کی گہرائیوں میں اترتی محسوس ہو رہی تھی۔ سورج پہاڑیوں کے پیچھے چھپ گیا تھا اور افق میں کئی چمکیلے رنگ ابھر آئے تھے۔ مرہا کی آنکھوں کے سامنے سے دھند ہٹنے لگی۔ لالٹین کی زرد روشنی اس کے چہرے پہ پڑ رہی تھی۔ اس نے نورانی چہرے والے ضعیف شخص کو دیکھا۔ وہ کچھ پڑھ کر پھونک رہے تھے۔ وہ خوفزدہ سی ہوئی اور جھٹکے سے سیدھی ہو کر بیٹھ گئی۔ آپ کون ہیں؟ وہ بڑبڑائی۔ خوفزدہ بھی تھی۔ جنگل میں اس وقت کوئی ضعیف کیا کر رہا تھا؟ جواب نہ ملنے پہ ڈر کر پیچھے ہٹی۔ کیا میں مر گئی ہوں؟ آپ کوئی فرشتہ ہیں؟ آپ کا نورانی چہرہ دیکھ کر بلا شبہ کوئی بھی فرشتے کا گمان کر سکتا ہے۔ وہ مدم سا مسکرا دیا۔ نہیں، میں بس رب کا عام سا بندہ ہوں۔ وہ اس سنسان جگہ پہ اکیلی لڑکی کو دیکھ کر چونکے ضرور تھے۔ مرہا کی آنکھیں پھر سے برسنے لگی تھیں۔ وہ اسے روتے ہوئے دیکھ رہے تھے۔ اللہ سے صبر اور مدد مانگتی لڑکی روتی ہوئی بہت ہی معصوم لگ رہی تھی۔ بیٹی، کیا تم راستہ بھٹک گئی ہو؟ شفقت سے انہوں نے پوچھا۔ نہیں، میں کسی کو تلاش کر رہی ہوں۔ میں صبح سے ہر جگہ اسے تلاش کر کے تھک گئی ہوں، لیکن وہ مجھے کہیں بھی نہیں مل رہا۔ اتنی اونچائی سے گرنے کے بعد کوئی انسان حیات نہیں رہ سکتا، لیکن میرا دل حقیقت تسلیم کرنے کو تیار نہیں ہے۔ نم آنکھیں، بے تاثر چہرہ، آواز کی ویرانی، وہ ایک ہی دن میں بہت بدل گئی تھی۔ تم زخمی ہو؟ وہ شیریں لہجے سے بولے۔ مرہا نے چونک کر ان کی لالٹین اٹھائی اور اپنے ہاتھ پاؤں دیکھنے لگی۔ نہیں، میں تو ٹھیک ہوں۔ نہیں، تم ٹھیک نہیں ہو، تمہارا دل زخمی ہے۔ مرہا کی آنکھیں حیرانی سے پھیلی۔ گمان ہوا وہ سوچ رہی تھی، کون ہے آپ؟ آپ کو کیسے پتا میرا دل زخمی ہے؟ کیا آپ کے پاس کوئی جادو ہے؟ اگر آپ کے پاس جادو ہے تو پلیز عہد کو ڈھونڈ دیں،
کوئی منتر پھونکے وہ میرے سامنے آ جائے، جیسے آپ مجھ پہ کوئی منتر پھونک کر مجھے ہوش میں لائے ہیں۔ میں نے کوئی منتر نہیں پھونکا تھا، میں نے اللہ کی آیت پڑھ کر تم پہ پھونکی تھی، تمہارے لیے شفا مانگی تھی۔ ان کا انداز گفتگو دل موہ لینے والا تھا، مگر باتیں ڈراؤنی پریشان کر دینے والی تھی۔ میرا ہاتھ ڈر کر مزید پیچھے ہٹی، خوف سے دوڑ جانا چاہا مگر اٹھتے ہی واپس لڑکھڑا کر گر گئی۔ بیٹی ڈرو مت، آپ کو میرے دل کی بات کیسے پتہ چلی؟ رات کے اس پہر تاریک جنگل میں وہ کسی جادوگر کے ساتھ تھی یا کسی اللہ والے کے ساتھ، وہ سمجھ نہیں پا رہی تھی۔ تم اسے تلاش کرتی یہاں تک پہنچی ہو؟ اس کا سوال نظر انداز کرتے ہوئے کہا۔ میرا کو سمجھ نہیں آیا، وہ بتا رہے تھے یا پوچھ رہے تھے؟ جی میں اسے ساتھ لیے بغیر نہیں جاؤں گی، میں اس کے بغیر مر جاؤں گی، وہ میرا سب کچھ ہے۔ وہ دیوانوں کے جیسے بولی جا رہی تھی، روئے چلی جا رہی تھی۔ بوڑھے شخص نے اس کے سر پہ ہاتھ رکھا۔ اچھا تم اس کی گھر والی ہو؟ وہ یک ٹک اسے دیکھنے لگی تھی، آنسو ٹپ ٹپ اس کی گود میں گر رہے تھے۔ وہ جواب دینے سے قاصر تھی۔ تم جس کے لیے اتنا رو رہی ہو وہ زندہ ہے، فرشتے نما شخص نے خوشخبری سنائی۔ آپ کو کیسے پتا؟ وہ بار بار حیران ہو رہی تھی۔ وہ میرے گھر میں ہے۔ کیا واقعی؟ وہ خوشی سے اچھل کر کھڑی ہوئی، جیسے ایک دم بے جان جسم میں جان آ گئی ہو۔ ہاں یہاں سے ذرا اوپر کی طرف ایک غار ہے، وہی میرا گھر ہے، تم میرے ساتھ چل سکتی ہو۔ وہ ساتھ چلنے کی دعوت دے کر خود سرائی کی جانب بڑھے۔ وہ چشمے سے پانی بھرنے آئے تھے۔ جب انہوں نے اس لڑکی کو بے جان سا پڑا دیکھا، میرا ہاتھ لالٹین پکڑ کر ان کے پیچھے آئی۔ انہوں نے پانی سے بھری سرائی بغل میں دبائی اور چلنے لگے۔ وہ اس کے پیچھے چل رہی تھی۔ وہ آپ کو کہاں ملے؟ پوچھے بنا رہ نہ پائی تھی۔ میں کچھ جڑی بوٹیاں لینے نیچے گیا تھا، وہیں پڑا ملا۔ اسے گولی لگی ہے، کافی زخمی ہے، بے ہوش ہے۔ وہ غار تک آ گئے تھے۔ غار میں مشعلیں روشن تھی۔ ایک طرف نرم سا بستر لگا تھا جس پہ احد لیٹا تھا، دوسری جانب ڈھیروں دوائیاں پڑی تھیں۔ اس سے ذرا فاصلے پہ لکڑیوں پہ شوربے والا گوشت پک رہا تھا جس کی خوشبو پوری غار میں پھیلی ہوئی تھی۔ وہ دوڑ کر احد تک گئی۔ وہ گہری نیند سو رہا تھا۔ اس کا چہرہ زخمی تھا، پینٹ گھٹنوں سے اوپر تھی، گھٹنے کے ٹھیک نیچے گولی لگی تھی جہاں سے کافی خون بہہ رہا تھا، مگر اب وہاں پٹی بندھی تھی۔ اس کے دائیں ہاتھ اور سر پہ بھی پٹی بندھی تھی۔ مرہا کا کھڑا ہونا محال ہوا۔ فوراً غار کی دیوار کا سہارا لیا۔ اگر وہ دیوار کا سہارا نہ لیتی تو گر جاتی، لیکن پھر بھی لڑکھڑائی تھی۔ مرہا اسے اس حال میں دیکھ کر رونے لگی تھی۔ یا اللہ احد پہ اپنا رحم فرما، پلیز انہیں شفا عطا فرما۔ وہ دعائیں مانگتی گھٹنوں کے بل اس کے قریب بیٹھی۔ ضعیفہ خاتون غار کی دوسری سرنگ سے چلتی ہوئی آئی۔ میں نے دوائی بنا دی ہے کہتے ہوئے مرہا کی جانب دیکھا، پھر اس شخص کو، یہ اجنبی لڑکی کون ہے والے انداز سے اسے دیکھا۔ فاطمہ، یہ لڑکی مجھے چشمے کے پاس بے ہوش ملی تھی، یہ اس لڑکی کی ہونے والی بیوی ہے۔ مرہا جو ان سے بیگانی رو رہی تھی، ضعیف شخص کے آخری جملے پہ ٹھٹک کر رہ گئی۔ کیا مطلب میری اس سے شادی ہوگی؟ اس نے دل میں سوچا، نہ جانے کیوں سوچا تھا۔ اس ضعیفہ نے مرہا کے سر پہ ہاتھ رکھا۔ بیٹی صبر سے کام لو، اللہ سب بہتر کرے گا انشاءاللہ۔ ضعیفہ نے اس ضعیف کو جو دوائی دی تھی، اب وہ دوائی احد کے زخموں پہ لگائی جا رہی تھی۔ فاطمہ اگر کھانا تیار ہے تو بیٹی کو دو، انہیں بہت بھوک لگی ہے۔ فاطمہ صاحبہ چھوٹا سا کپڑا بچھا کر اس پہ کھانا رکھ رہی تھی۔ جی تیار ہے۔ بیٹی تمہارا نام کیا ہے؟ فاطمہ صاحبہ نے پوچھا۔ مرہا اس نے بتایا تھا۔ بہت پیارا نام ہے، آؤ کھانا کھاتے ہیں۔ احد کے زخموں پہ دوائی لگ چکی تھی۔ وہ تینوں دسترخوان پہ بیٹھے کھانا کھا رہے تھے۔ مرہا کے پیٹ میں کھانا کھاتے ہی اسے نئی زندگی کا احساس ہونے لگا تھا۔ فاطمہ اماں کھانا بہت لذیذ ہے۔ گوشت کے شوربے میں روٹی کا نوالا ڈبو ڈبو کر کھا رہی تھی۔ شکریہ بیٹی، تمہارے منہ سے اماں لفظ سن کر بہت اچھا لگا۔ اس کے سر پہ پیار دیا۔ آپ کا نام کیا ہے؟ فرشتہ انکل۔ وہ مدم سا مسکرا دیے۔ مجھے فرشتہ کہہ کر تکبر میں مبتلا نہ کرو، میں بس اللہ کا عام سا بندہ ہوں۔ نام بتائے بغیر پانی کا پیالہ لبوں سے لگایا۔ میں آپ کو فرشتہ انکل کہہ کر پکاروں گی، ویسے میں آپ لوگوں کی بہت شکر گزار ہوں، کہتے ہوئے نم آنکھوں سے احد کی طرف دیکھا۔ اس کی نظروں کا تعاقب کرتے ہوئے فرشتہ انکل نے بھی ہلکی سی گردن موڑ کر احد کو دیکھا۔ وہ جانتے تھے اب مرہا کیا کہنے والی ہے، سو اس سے پہلے ہی بول پڑے۔ شکر گزار ہر حال میں رب کا ہونا چاہیے، ہم بندے تو بس وسیلہ ہوتے ہیں۔ وہ کھانا کھا چکے تھے۔ اب عشاء کی نماز ادا کرنے کے لیے دمبے کی کھال سے بنا نرم جائے نماز ایک کونے میں بچھا رہے تھے۔ غار کے اس حصے میں لکڑیاں جل رہی تھیں، اس وجہ سے احد کی طرف غار کا حصہ خاصا روشن تھا۔ وضو تو کیا نہیں؟ مرہا کی زبان سے نکلا۔ فاطمہ ماں مسکرا دیں۔ ہم ہر وقت وضو میں رہتے ہیں۔ وہ برتن سمیٹ رہی تھی۔ آپ لوگ اتنے جدید دور میں بھی قدیم زمانے کی زندگی کیوں جی رہے ہیں؟ غار کا جائزہ لیتی پوچھ رہی تھی۔ ہم قدیم نہیں، پرہیزگار اور سادہ سی زندگی گزار رہے ہیں، جیسی زندگی ہمارے انبیاء کرام جیتے تھے۔ مرہا لاجواب ہوئی۔ وہ احد کے سرانے بیٹھی اس کی بالوں میں محبت سے ہاتھ پھیر رہی تھی۔ فرشتہ انکل ہاتھ بلند کیے رب کے حضور دعا کر رہے تھے۔
मिरहा ने इनकी तरफ देखा तो नरमी से बोली, अपने प्यारे रब से अहद के लिए शिफा ज़रूर मांगिएगा। सारे काम निपटा कर फातिमा अम्मा भी नमाज़ पढ़ने लगी थी। फरिश्ता अंकल दुआ के बाद जाए नमाज का कोना मोड़कर उठकर उन तक आ गए थे। अहद के बिस्तर से काफ़ी फासले पे एक और नरम बिस्तर था जिस पे वो बैठ गए थे। मिरहा, तुमने कहा अपने प्यारे रब से अहद के लिए शिफा ज़रूर मांगिएगा। क्या वो बस मेरा रब है, तुम्हारा रब नहीं है? बेशक मेरा भी रब है, हम सब का रब है, मगर उस वक़्त आप रब के सामने हाथ उठाए बैठे थे, उस वक़्त वो आपका रब था। इस वक़्त आप रब के करीब थे, उसके लाडले थे। ऐसे में अगर मैं कहती मेरे रब से दुआ कीजिएगा तो शायद आपको बुरा लगता कि नमाज मैं पढ़ रहा हूँ और बेनमाजी लड़की कितने रौब से अपना रब कह रही है। मिरहा की मासूमियत पे फरिश्ता अंकल को प्यार आया था। तुम्हारा दिल बहुत साफ़ और अच्छा है, बस अल्लाह की मखलूक को तंग करना छोड़ दो, हर हाल में सब्र व शुक्र करो, अल्लाह तुमसे बहुत ज़्यादा खुश होगा। इनका लहजा इतना शीरीं था, मिरहा के दिल में इनके लिए अदब मोहब्बत हर गुजरते लम्हे के साथ बढ़ती जा रही थी। वो तो बस मैं छोटी मोटी शरारतें करती हूँ, शर्मिंदगी छुपाए इसने आहिस्ता से कहा था। वो जवाब में मुस्कुरा रहे थे। मिरहा ने कहा, अगर मैं अल्लाह की मखलूक को तंग करना ना छोड़ूं तो क्या अल्लाह मुझे सज़ा देगा? जिस पे अंकल ने उसे कुरान पाक की एक आयत सुनाई, अगर तुम शुक्रगुजार बनो और ईमान ले आओ तो अल्लाह ताला तुम्हें सज़ा देकर क्या करेगा? अल्लाह ताला बहुत कदर करने वाला और खूब जानने वाला है। सूरत उन्निसा। मिरहा के लबों पे बेख्तियार मुस्कुराहट उभरी, आंखों के गोशे भीगने लगे थे। बेटा, तुम्हें बेनमाजी कहने वाला मैं कौन होता हूँ? ये तो तुम्हारा और रब का मामला है। मुझे अपनी फ़िक्र है, मुझे अपनी नमाज़ों की फ़िक्र है, वो कबूल हो भी रही हैं या नहीं। जब मुझे अपना ही नहीं मालूम तो मैं तुम पे बेनमाजी का टैग लगाकर ख़ुद क्यों मोतबर बनूं? मिरहा खामोशी से उन्हें सुन रही थी। मिरहा, इबादत आजी और मोहब्बत से झुक जाने को कहते हैं। हम हर नमाज में एतराफ़ करते हैं, इय्याक नअबुदु, हम तेरी ही अबद ग़ुलाम नौकर बंदे हैं, और नमाज से फारिग होकर फिर से छोटे बड़े गुनाहों में डूब जाते हैं। हम नमाज में रब के हुजूर झुकते हैं एक फर्मा बरदार ग़ुलाम की तरह, लेकिन नमाज से फारिग होते ही अकड़ दिखाने लगते हैं। ये कैसी फर्मा बरदारी, कैसी ग़ुलामी, कैसा अमल, कैसी इबादत है? क्या ग़ुलाम ऐसे होते हैं? ग़ुलाम तो बस मानने वाले, झुकने वाले होते हैं। वो तो अपने मालिक की हर बात को मानते हैं क्योंकि वो दिलो जान से बस अपने मालिक के होते हैं। इनके पास सब कुछ अपने मालिक का ही दिया होता है, इन्हें बस हमेशा मालिक के हुक्म की तामील करनी होती है। क्या ग़ुलाम भी भला अकड़ू, बदजुबान, बेरहम, अनापरस्त होते हैं? मिरहा ने उनकी बात सुनकर नफ़ी में गर्दन हिलाई थी। तो दोस्तों, अगली किस्त सुनने के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और बेल के आइकन पर भी क्लिक कर दें ताकि हर जो आने वाली वीडियोज़ हैं वो आपको सबसे पहले मिलती रहें।